بحر روم کی لہروں کے بیچ ایک خاموش چٹان صدیوں سے سلطنتوں کے عروج و زوال کی گواہی دے رہی ہے۔ اس نے قوموں کے عروج و زوال دیکھے، سلطنتوں کو بکھرتے اور نئی دنیا کو جنم لیتے دیکھا۔ یہی وہ سرزمین ہے جسے اس وقت جبل طارق کہا گیا اور آج دنیا اسے جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک نوجوان سپہ سالار نے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے تاریخ کا رخ بدلا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک ہسپانیہ یا اندلس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اسلام نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا اور علم و فن اور تہذیب کی روشنی پھیلائی جو صدیوں تک قائم رہی۔ دوستو، 8ویں صدی کے آغاز میں ہسپانیہ، جسے اس وقت ویزیگوتھک سلطنت کہا جاتا تھا، کمزوری اور انتشار کا شکار تھی۔ بادشاہ اور امراء آپس میں برسر کار تھے۔ طاقت اور اقتدار کی ہوس نے سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ رعایا ظلم و جبر سے تنگ آ چکی تھی اور تخت پر بیٹھا بادشاہ روڈرک اپنی ہی رعایا کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جب کوئی قوم اندر سے بکھر جاتی ہے تو باہر کی طاقتیں اس کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں۔ دوستو، یہی کچھ ہوا ہسپانیہ یعنی کہ اس وقت کی ویزیگوتھک سلطنت کے ساتھ۔ بحر روم کے اس پار شمالی افریقہ میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ خلافت امویہ کا دور تھا جب دمشق سے لے کر بحر اوقیانوس تک مسلمان فتوحات کے نئے باب گاڑ رہے تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے زیر حکومت اسلامی سلطنت ایک عالمی طاقت بن چکی تھی۔ اسی سلطنت کے مغربی کنارے پر واقع صوبہ افریقیہ مسلمانوں کا مضبوط گڑھ تھا، جس کا مرکز کیروان یعنی کہ موجودہ تیونس میں تھا۔ موسیٰ بن نصیر ایک عرب سپہ سالار تھے جنہیں خلافت امویہ نے اپنی مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے افریقیہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ تقرری خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی جب اسلامی سلطنت اپنی وسعت اور طاقت کے عروج پر تھی۔ موسیٰ بن نصیر ایک مدبر، تجربہ کار اور عادل سپہ سالار تھے اور ان کے زیر اثر علاقے آج کے تیونس اور لیبیا کے بڑے حصوں پر مشتمل تھے۔ ان کی حکمت، تدبیر اور انتظامی صلاحیتوں نے شمالی افریقہ کو خلافت امویہ کا مضبوط ترین قلعہ بنا دیا، وہی خطہ جہاں سے بعد میں اندلس کی فتوحات کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ انہی دنوں ہسپانیہ کے ایک مقامی سردار جولیان بن یعقوب نے موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی۔ جولیان کنگ روڈرک کے ظلم سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ ویزیگوتھک سلطنت اندرونی خانہ جنگی میں ٹوٹ چکی ہے اور رعایا بغاوت کے دہانے پر ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے معاملے کو غور سے دیکھا اور جب حالات سازگار نظر آئے تو اپنے ماتحت ایک سپہ سالار طارق بن زیاد کو فتوحات کے لیے منتخب کیا۔ دوستو، 711 عیسوی میں رمضان المبارک کے مہینے میں طارق بن زیاد، جو کہ موسیٰ بن نصیر کے انتہائی قابل اعتماد سپہ سالار تھے، اپنے تقریباً 7000 جان بازوں کے ساتھ بحر روم کی لہروں کا رخ چیرتے ہوئے ہسپانیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں زیادہ تر شمالی افریقہ کے بربر مسلمان شامل تھے جو ایمان اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ اس مہم کی تیاری مکمل منصوبہ بندی کے تحت ہوئی تھی۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر نے بطور گورنر افریقیہ اندلس کی اس مہم کے تمام انتظامات خود کی نگرانی میں کرائے۔ انہی کے حکم پر کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کیا گیا جس میں سپاہیوں، گھوڑوں اور سامان رسد کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئی۔ دوستو، یہ بیڑا شمالی افریقہ کے ساحلی شہر طنجہ، جو کہ بحر روم اور بحر اوقیانوس کے سنگم پر ہے، وہاں سے روانہ ہوا۔ یہ وہی مقام ہے جو اس زمانے میں اسلامی سلطنت کے مغربی ترین چوکی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، طارق بن زیاد نے روانگی سے قبل اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا، ان کے دلوں میں اللہ پر یقین اور فتح کی امید کو تازہ کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں بیڑا سمندر میں اتار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران سمندری ہوائیں نسبتاً پرسکون تھیں، مگر خطرہ ہر لمحہ موجود تھا۔ دشمن کے جاسوس ساحلوں پر گھوم رہے تھے اور اگر ویزیگوتھک بادشاہ روڈرک کو بر وقت خبر ہو جاتی تو یہ مہم آغاز ہی میں ناکام ہو سکتی تھی، مگر اللہ کے حکم سے بیڑا محفوظ رہا۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو ان کے سامنے ایک بلند چٹان تھی، وہی پہاڑ جہاں طارق بن زیاد نے اپنا پہلا پڑاؤ ڈالا۔ بعد میں یہی مقام ان کے نام سے جبل طارق کہلایا۔ ان کے لشکر میں زیادہ تر مقامی بربر سپاہی شامل تھے، ایسے جان باز جو صحراؤں اور پہاڑوں میں لڑنے کے ماہر تھے
ان کے پاس ہلکا اسلحہ، تیز رفتار گھوڑے اور مضبوط ارادے تھے۔ دوستو طارق بن زیاد نے اس لشکر کو تیزی اور احتیاط کے ساتھ منظم کیا۔ ان کی حکمت عملی سادہ مگر مؤثر تھی۔ اچانک حملہ کر کے دشمن کو حیران کرنا اور بلند مقامات کو فوراً قبضے میں لے لینا۔ یہ مہم طارق بن زیاد کے لیے محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایمان پر مبنی مشن تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کیے، انہیں یاد دلایا کہ ان کے سامنے ایک نئی دنیا ہے، ایسی سرزمین جہاں عدل اور علم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اسی عزم کے ساتھ وہ اندلس کے دل کی طرف بڑھے جہاں تاریخ کا ایک نیا باب ان کا منتظر تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو واپسی کے خیال سے آزاد کرنے کے لیے ان کے جہاز جلا دینے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ روایت ہر تاریخی ماخذ میں درج نہیں، مگر یہ بات مسلم ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کے سامنے زبردست خطاب کیا۔ میرے بھائیوں، تمہارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے پیچھے سمندر، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، صرف دو منزلیں ہیں، فتح یا شہادت۔ ان الفاظ نے سپاہیوں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی۔ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کے لیے موت یا کامیابی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ طارق بن زیاد نے ایمان اور یقین کو اپنا ہتھیار بنایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دوستو جبل طارق سے نکل کر اسلامی فوج شمال کی جانب بڑھی۔ رستے میں چھوٹے قلعے اور بستیاں ایک ایک کر کے متی ہوتی گئیں۔ اس خبر نے ویزیگوتھکس بادشاہ روڈرک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی تمام فوجیں اکٹھی کیں تاکہ ان اجنبی حملہ آوروں کو سمندر میں دھکیلا جائے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ تقدیر کے لیے ہونے جا رہی ہے۔ 711 عیسوی کی گرمیوں میں جنوبی ہسپانیہ کے ایک دریا کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ عرب مورخین نے اس جگہ کو وادی لکا لکھا ہے۔ ایک طرف طارق بن زیاد کے 12,000 کے قریب فوج اور دوسری طرف روڈرک کی لشکر گاہ جو کہ تقریباً طارق بن زیاد کی فوج سے 2 گنا زیادہ تھی۔ طارق بن زیاد کی فوج بہت کم تھی مگر ایمان میں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ ویزیگوتھک فوج بار بار حملے کرتی مگر طارق بن زیاد کے مجاہدوں کے صفیں نہیں ٹوٹیں۔ طارق بن زیاد خود گھوڑے پر سوار ہو کر اگلی صفوں پر لڑ رہے تھے۔ روایت ہے کہ آخر کار بادشاہ روڈرک اپنی سنہری تخت گاڑی سمیت دریا میں کود گیا اور یا تو مارا گیا یا غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ویزیگوتھک سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو وادی لکا خاموش تھی۔ ہزاروں لاشیں میدان میں بکھری تھیں اور طارق بن زیاد سجدے میں گرے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ فتح کے بعد کرتبہ، غرناطہ ایک ایک کر کے سارے شہر مسلمانوں کے قبضے میں آتے گئے۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو کامیابی کی خبر بھیجی۔ موسیٰ بن نصیر نے دمشق کو اطلاع دی اور خود کمک لے کر ہسپانیہ روانہ ہوئے۔ دونوں سپہ سالاروں کی ملاقات اندلس میں ہوئی جہاں انہوں نے مل کر ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا نام اندلس رکھا گیا۔ یہ وہی اندلس تھا جو آنے والے 781 برس تک علم و فن، فلسفہ، سائنس اور تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ جن سرزمینوں پر کبھی تلواروں کی چھنگار گونجتی تھی وہاں بعد میں مساجد، لائبریریاں اور درسگاہیں آباد ہوئیں۔ کرتبہ، غرناطہ جیسے شہر یورپ کے علمی روشنی کے مینار بن گئے۔ دوستو 714 عیسوی میں جب اندلس کی فتوحات اپنے عروج پر تھی تو دمشق سے ایک فرمان آیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں عظیم فاتحین موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دربار میں طلب کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے پرچم شمالی ہسپانیہ کی سرحدوں تک لہرا رہے تھے اور اندلس ایک نئی اسلامی سلطنت بننے کے قریب تھا۔ دوستو موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم پر فوراً اطاعت کی۔ وہ اپنے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ کو اندلس میں نائب بنا کر خود شام کی جانب روانہ ہوئے۔ طارق بن زیاد جو ہمیشہ موسیٰ بن نصیر کے ماتحت اور وفادار سپہ سالار رہے ان کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ دونوں کو یہ امید تھی کہ دمشق پہنچ کر خلیفہ ان کی فتوحات کا احترام کرے گا۔ دوستو مگر قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ دوستو جب یہ دونوں سپہ سالار دمشق کی طرف رواں تھے تو راستے میں ان کو خبر ملی کہ خلیفہ ولید کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے بعد تخت پر ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک بیٹھے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو موسیٰ بن نصیر سے شخصی طور پر ناخوش تھا کیونکہ ولید نے موسیٰ بن نصیر کو ان کی مرضی کے برخلاف اندلس کی مہم کے لیے زیادہ اختیارات دے رکھے تھے۔ دمشق پہنچنے پر دربار میں سیاسی سازشوں نے دونوں کو گھیر لیا۔
سلمان بن عبد الملک نے ان کی فتوحات کی تعریف کے بجائے ان پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور غنیمت کی تقسیم کے الزامات لگا دیے۔ طارق بن زیاد سے سپہ سالاری واپس لے لی گئی اور وہ رفتہ رفتہ دربار کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بعض مورخین کے مطابق طارق بن زیاد نے اپنی باقی زندگی شام میں گوشہ نشینی اور فقیری میں گزاری اور 718 عیسوی کے قریب گمنامی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے مزار کے مقام کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں جانتا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ دمشق کے قریب دفن ہوئے، جبکہ دیگر کے نزدیک وہ مدینہ یا مصر میں وفات پا گئے۔ دوستو، موسیٰ بن نصیر کا انجام بھی اتنا ہی عبرتناک تھا۔ دربار کی سازشوں میں ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ پر بھی الزامات لگے اور انہیں اندلس میں قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کے حکم پر ہی عمل کیا گیا تاکہ موسیٰ بن نصیر کی طاقت ختم کر دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر خود بھی قید و اذیت میں مبتلا ہوئے۔ بعد میں انہیں کچھ عرصے بعد رہا کیا گیا اور انہوں نے اپنی باقی زندگی مکہ معظمہ کے سفر میں گزاری، جہاں حج کے موقع پر ان کی وفات ہوئی۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ وہ راستے میں وفات پا گئے اور یوں یہ عظیم فاتح بھی گمنامی میں دفن ہو گئے۔ دوستو، یوں دو وہ مرد میدان جنہوں نے اندلس میں اسلام کی بنیاد رکھی، اقتدار، سیاست اور درباری حسد کی نظر ہو گئے، مگر تاریخ نے ان کے نام مٹنے نہیں دیے۔ آج بھی جب جبل طارق کی چٹانوں سے بحر روم کی لہریں ٹکراتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر موج پکار رہی ہو، یہ وہ زمین ہے جہاں ایک با ایمان سپاہی نے تاریخ کا رخ بدلا تھا، جس کا مقصد فتوحات نہیں بلکہ ایک نئے دور کی روشنی تھی۔